اچھا مزے کی بات یہ کہ جب میں یہ ٹیکنیک بتاتی ہوں کہ آپ نے کیسے لمٹ سیٹ کرنی ہے، تو کئی خواتین مجھے کہتی ہیں لیکن دیکھیں یہ تو منافقت ہوگی نا، میرے دل میں کچھ اور ہے اور اوپر سے میں کچھ اور بنوں گی۔ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی دل میں کئی دفعہ کسی کے معاملے میں کراہت ہوتی تھی، ہمیں ایسی احادیث ملتی ہیں، وہ کہتے تھے یہ شخص اچھا انسان نہیں، لیکن جب وہ اس سے ملتے تھے تو اچھی طرح ہی ملتے تھے۔ اور ایک موقع پہ جب عائشہ رضی اللہ عنہا نے کسی شخص کے کردار کے بارے میں پوائنٹ آؤٹ کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ وہ بد کردار ہے، میں تو نہیں ہوں، تو مجھے تو اپنے مطابق چلنا ہے۔ تو اس میں کون سی منافقت کی بات ہے؟ آپ اگر اس ریلیشن شپ کو کسی اچھی لمٹ پہ رکھنا چاہ رہے ہیں اور اس کی وجہ سے آپ کسی کو اچھا پروٹوکول بھی دے رہے ہیں، ٹھیک ہے آپ کو وہ شخص نہیں پسند ہے، لیکن آپ وسعت قلبی کے ساتھ اس کو اکوموڈیٹ کر رہے ہیں، اللہ کی خاطر کر رہے ہیں، تو یہ تو کوئی منافقت نہیں ہوگی۔ پتہ نہیں کیوں ہم نے کچھ لیبلز جو قرآن میں پڑھ لیے اور اب ان کو ہم سٹیمپ کی طرح جہاں دل چاہتا ہے اٹھا کے لگا دیتے ہیں اور غلط طریقے سے ہم یہ بات کرتے ہیں۔ تو اپنی انٹریکشنز کو لمٹ کرنا ہوتا ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں ایموشنل لیول پہ بھی کئی دفعہ آپ کو لمٹ کرنا ہوتا ہے۔ آپ کو پہلے سے پتہ ہے کہ یہ جو فلاں رشتہ دار میرا ہے نا، یہ بس مجھے ہمیشہ باتیں سناتا رہتا ہے، تو آپ نے وہاں پہ نا کیا کرنا ہوتا ہے، مینٹل بلاک لگانا ہوتا ہے کہ اچھا جب وہ یہ بات بولے گا نا تو میں نے بس اگنور کر دینا ہے، کوئی بات نہیں۔ کئی دفعہ شادی شدہ زندگی میں ہو جاتا ہے، اچھا اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ ہو جاتا ہے، جب آپ جوان ہیں، کوئی آپ کے بھائی بہن ہیں، وہ بڑی آپ کو کڑوی کسیلی ہر وقت سناتے رہتے ہیں۔ اب وہ رشتے ہیں جن کو آپ توڑ ہی نہیں سکتے، ان کو آپ چھوڑ بھی نہیں سکتے، کیا کریں آپ اس وقت؟ تو اپنی انٹریکشن کو تھوڑا سا لمٹ کرنا ہوتا ہے، ادب احترام سے ان سے بات کی اور اپنے آپ کو بتایا کہ کوئی بات نہیں، میں نے نا اپنے دل کو ٹوٹنے نہیں دینا نا، یہ تو ہیں ایسے نا، ان کا رشتہ ایسا ہے یا ان کا طریقہ ایسا ہے، یہ بچپن سے ایسے ہیں، یہ کڑوے ہیں تھوڑے سے۔ جیسے ہم کریلے کھاتے ہیں تو مینٹلی پریپیئر ہو کے کھاتے ہیں نا کہ کریلے جو ہیں تھوڑے سے کڑوے ہو سکتے ہیں، جب ان کی کڑواہٹ آتی ہے تو ہم کہتے ہیں چلو تھوڑا سا چٹنی دے دو، ساتھ دہی دے دو، اس کا کریلا تھوڑا لگا لوں گی اور جو روٹی ہے وہ تھوڑی زیادہ کھا لوں گی، چپاتی زیادہ لے لوں گی۔ بس اسی طرح سے ہم نے کرنا ہوتا ہے کہ ایک سینڈوچ اپروچ جس کو کہتے ہیں کہ ادھر ٹوس ادھر ٹوس اور درمیان میں آپ نے مکھن لگایا اور آپ نے کوئی قیمہ لگایا، گوشت لگایا، تو اس کو آرام سے جو ہے نا سیلڈ لیف کے ساتھ کھا لیا۔ تو اپنے آپ کو ایموشنلی بھی ڈیٹیچ کرنا ہوتا ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیے گا کہ جو ٹاکسک لوگ ہوتے ہیں نا، ان کے ساتھ ہم نے ایموشنلی زیادہ انگیج ہونا ہی نہیں ہوتا، یعنی وہ آپ کو نا زیادہ ایموشنلی پتہ کیسے انگیج کرتے ہیں، ان کے سائیکل چلتے ہیں بلیم اور جسٹیفیکیشن کے۔ وہ ہر بات پہ کیا کرتے ہیں کہ آپ کو کسی نہ کسی چیز کے بارے میں نا بلیم کرتے ہیں، تمہارا قصور تھا۔ ہم کیا کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں اچھا ٹھہریں جی، آپ نے بتایا میرا قصور ہے تو اس کا مطلب ہے میں مجرم ہوں، چلیں جی جیسے مجھے پولیس نے پکڑ لیا اور اب میں کورٹ میں ہوں اور مقدمہ چل رہا ہے اور میں کٹہرے میں کھڑی ہوں اور اب میں ایکسپلینیشن پہ ایکسپلینیشن دے رہی ہوں، 15 منٹ، 20 منٹ، گھنٹہ، دراصل میں نے وہ اس وجہ سے کیا تھا، دراصل میری یہ وجہ تھی، دراصل یہ ہوا تھا، دیکھیں میں آپ کو ذرا ایکسپلین کر دوں، پھر یہ ہوا تھا۔ ہر چیز کو ہم ایکسپلین کرنا شروع کر دیتے ہیں اور وہ کیا کرتے ہیں، وہ بس ایک جج کی طرف فیصلہ سنا دیتے ہیں کہ تم مجرم ہو۔ ہم کہتے ہیں میں نے تو اتنی ایکسپلینیشن دی تھی، میں نے تو اپنا دل کھول کھول کے ان کو دکھایا تھا، ان کو کیوں نہیں سمجھ آ رہی تھی کہ میں ایسی نہیں ہوں۔ پھر ہم جا کر یہی سٹوری باقی لوگوں کو سناتے ہیں، بلیڈنگ ہارٹس کے ساتھ ہم جگہ جگہ جاتے ہیں اور لوگ جو ہیں وہ سنتے ہیں اور وہ کہتے ہیں ہاں تم تو جو ہو نا بڑی بے وقوف ہو، یا کبھی کبھی ہم غیبت سیشنز پہ پڑ جاتے ہیں پھر اس کے بعد۔ تو نہیں، ہم نے ایسے اگر ہمیں کوئی بلیم میں بار 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 لے کے جاتا ہے تو ان اے وے اٹس اے فیڈ بیک، تو آپ کو کوئی فیڈ بیک ملتا ہے تو آپ غور سے سوچ لیا کریں۔ اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا کوئی مسئلہ ہے، کچھ بھی ہو، ٹاکسک لوگوں کے ساتھ آپ صرف ایک یا دو جملوں کی سٹیٹمنٹ ریلیز کرتے ہیں، مثلاً آپ بول سکتے ہیں جزاک اللہ خیر، بہت بہت شکریہ آپ کا، آپ نے مجھے فیڈ بیک دیا، انشاءاللہ آئی لک انٹو اٹ۔ اسی طرح آپ کبھی کبھی کہہ سکتے ہیں کہ ہاں اچھا میں ضرور اس پہ غور و فکر کروں گی، یعنی ان کو یہ فیلنگ دے دینی ہے کہ بھی میں نے آپ کی بات کو ایبزارب کر لی ہے۔ اب آگے سے آپ ان اے وے لمٹ بھی سیٹ کر رہے ہیں کہ بھی میں جسٹیفیکیشن نہیں دوں گی، مجھے اگر کچھ کرنا ہوگا اور واقعی کوئی کام اس میں کرنے والا ہوگا تو میں ضرور کروں گی۔ آپ اللہ سے دعا بھی کر لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اگر واقعی مجھ سے اس میں کوئی غلطی ہوئی ہے اور کسی میری اصلاح کی گنجائش ہے تو میرے رب میرے دل میں ڈال دے، مجھے وسعت دے دے تاکہ میں وہ کام کر لوں۔ یہ نہ ہو کہ میں نے بس کیونکہ سوچ لیا کہ انسان ٹاکسک ہے اس کی وجہ سے جو کرنے والے کام ہیں وہ میں نہ کروں۔ پھر اسی طرح سے اگر کبھی جیسے آپ ورک پلیس وغیرہ پہ ہوتے ہیں نا، جیسے آپ
ورکنگ انوائرمنٹ میں ہوتے ہیں، تو وہاں پر نا آپ کو جب بھی لگے کہ کچھ لوگ بڑے ٹاکسک ہیں تو وہاں پہ اپنی باتوں کو پراپرلی ڈاکیومنٹ بھی کیا کریں. فار ایگزامپل کوئی بھی انٹریکشن ایسے لوگوں کے ساتھ ہوتی ہے تو وہ ای میل کے تھرو ہونی چاہیے، زبانی کلامی نہیں کریں. کوئی آپ کو کہہ بھی دیتا ہے، کیونکہ ایسے لوگ بعد میں مکر جاتے ہیں، باس کے سامنے جا کے کہتے ہیں میں نے تو اس کو نہیں کہا تھا، میں نے تو یہ بات کی نہیں تھی، حالانکہ انہوں نے کی ہوتی ہے، یا وہ آپ کے اوپر کوئی الزام لگا دیتے ہیں. تو آپ نے ہمیشہ رولز ریگولیشنز کو فالو کرنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ پراپر ڈاکیومنٹیشن، سگنیچر لینے ہیں. اگر وہ کہیں بھی اس پہ ضرورت نہیں ہے، آپ کہیں کہ دراصل میرے لیے آسانی ہو جائے گی، میں کبھی بھول جاتی ہوں، یا یہ کہ مجھے کلیئرٹی زیادہ مل جائے گی کہ اس کام کو کیسے کرنا ہے، تو اس سے پھر کیا ہو جاتا ہے کہ اس ڈاکیومنٹیشن کی وجہ سے بھی پھر آسانی آ جاتی ہے. اور اگین اگر آپ کو لگتا ہے کہ میں نے آپ کو بہت لمبی چوڑی ٹیکنیکس دی ہیں، آپ کو ضرور اس کی پوری لسٹ بنا لینی چاہیے، اور پھر اس کے اوپر غور و فکر کرنا چاہیے کہ ان میں سے کون کون سے کام آپ کر سکتے ہیں اور کرنے چاہیے. لیکن اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ پریشان ہیں ابھی، اور آپ کی یہ چیزیں جو ہیں وہ نہیں آپ سے صحیح طرح مینیج ہو رہی، تو آپ نے کیا کرنا ہے، آپ کسی سے تھیراپی لے سکتے ہیں، کوئی آپ کے مینٹور ہو سکتے ہیں، آپ ان سے جا کے مشورہ لے سکتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ کوئی ٹرسٹڈ ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کو دین کی بھی سمجھ ہوتی ہے، اور وہ آپ کو غلط بھی نہیں گائیڈ کریں گے، آپ کو صحیح طریقے سے گائیڈ کریں گے، تو ہم ان سے بھی بات چیت کر سکتے ہیں. کیونکہ یہ بہت ہی زیادہ ضروری بات ہوتی ہے کہ کبھی کبھی ہمیں مطلب آپ یہ ضروری ایلیمنٹ اس لیے ہوتا ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ کبھی کبھی ہم اتنے ایگزاسٹڈ ہوتے ہیں اور ہمیں سپورٹ چاہیے ہوتی ہے، ہمیں ہیلپ چاہیے ہوتی ہے. یہاں پر جیسے کچھ لوگوں کا یہ بھی رویہ ہوتا ہے کہ یہ غیبت ہو جائے گی، اور یہ میں فلاں اپنے رشتہ دار کے خلاف شاید بات کروں گی. لیکن پھر آپ دیکھیں کہ قرآن پاک میں ہمیں ایسے مقامات نظر آتے ہیں، جیسے سورہ المجادلہ میں دیکھ لیں کہ جو صحابیہ تھیں وہ آئی تھیں اور وہ پریشان تھی اپنے ہسبینڈ کے رویے کی وجہ سے، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر بات کر رہی تھیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جب اس کو واپس شوہر کی طرف ہی بھیجنا چاہا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیات نازل ہو گئی تھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس عورت کی بات سن لی. تو ہمیں ان سب باتوں کا بھی خیال رکھنا ہے، ایک بیلنس طریقے سے. کہیں ہمیں ضرورت ہو تو ہم کسی سے مشورہ لے سکتے ہیں. ہماری نیت یہ نہیں ہوتی کہ ہم گھر کی بات باہر کریں، ہم غیبت کریں، ہم اپنا لباس جو ہے وہ سب کے سامنے کھول دیں، اور یہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہمیں گناہ ملے گا. نہیں، ہم سلوشن چاہ رہے ہیں، اور ہم بڑے عرصے سے کسی مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں اور ہمیں کوئی سلوشن نہیں مل رہا ہوتا. سو ہمیں پتہ ہی چلتا ہے کہ ہمیں نا یہ یاد رکھنا چاہیے کہ کہیں نہ کہیں لائن ڈرا کرنی ہوتی ہے. اور بہت سے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ ان کو بالکل لائن کو ڈرا نہیں کرنا آتا. ہمیں دراصل شروع سے سکھایا نہیں جاتا نا، ہمیں سکھایا جاتا ہے کہ بس جا کر کسی کی بھی گود میں بیٹھ جاؤ، جس کے ساتھ بھی آپ ہو، ہر ایک کو بس آنے دو. ایموشنل ابیوز جب بھی ہوتا ہے تو آپ نے ضرور لائن ڈرا کرنی ہوتی ہے. لائن ڈرا کرنے کے میں نے آپ کو بہت سے طریقے بتا دیے. کوئی آپ کی باؤنڈریز کے بارے میں ڈسرسپیکٹفل ہوتا ہے تو ضرور آپ نے وہاں پہ بھی دیکھنا ہوتا ہے. اچھا، آپ کی مینٹل ہیلتھ جہاں پہ بھی سفر کرے، یعنی آپ کو انزائٹی شروع ہو گئی ہے یا آپ کو ڈپریشن شروع ہو گیا، تو دیٹ مین کوئی چیز آپ سے مس ہو رہی ہے تو آپ کو اس کو ٹھیک کرنا ہے. اسی طرح سے اگر آپ کی سیفٹی کہیں پر تھریٹ میں ہو رہی ہے، جیسے فزیکل سیفٹی ہے یا نفسیاتی طور پہ آپ کو کوئی پاگل بنا رہا ہے، تو وہاں پہ بھی آپ کو بہت کیئرفل ہونا ہوتا ہے. اور کرونک پیٹرن، جتنا پرانا پیٹرن ہے، اور اکثر اوقات آپ دیکھیں گے نا کہ کوئی خاتون جو ہوتی ہیں جب وہ کہتی ہے میری بس ہو گئی ہے، اور وہ کسی کے سامنے بیٹھ کے بات کرتی ہیں کہ میری شادی کو 10 سال ہو گئے ہیں، 15 سال ہو گئے ہیں. اچھا، بجائے اس کے کہ ہم یہ سمجھیں کہ اس بیچاری نے پتہ نہیں کتنا ٹرائی کیا ہے اینڈ ناؤ شی از ناٹ ایبل ٹو مینیج دس ریلیشن شپ، ہم کہتے ہیں لو جی یہ اتنے عرصے سے برداشت کر رہی تھی، تھوڑا اور برداشت کر لیتی، اور اب دیکھو کن باتوں کو لے کر آ رہی ہے. اچھا، اگر اتنا بڑا مسئلہ تھا تو اس نے پہلے کیوں نہیں بات کی، اب کیوں بات کی؟ یہ بس ڈراموں نے، فلموں نے اور ویسٹرن کلچرز نے نا عورتوں کے دماغ خراب کر دیے ہیں. اب پتہ نہیں کس کس کو یہ سنتی ہیں. ایسی بات نہیں ہے. وہ بات یہ ہوتی ہے کہ ایک حد کے بعد آپ کو پتہ ہے جو ٹاکسک لوگ ہوتے ہیں وہ اس طرح ہمیں اپنے گھیرے میں لیتے ہیں کہ شروع میں تو کئی دفعہ ہمیں سمجھ ہی نہیں آتی، ہم پریشان ہو جاتے ہیں. جب تک ہمیں سمجھ آتی ہے ہم اتنے میچور ہوتے ہیں کہ او یہ تو ٹاکسسٹی ہے، او یہاں پہ تو مس یوز ہو رہی ہوں، ابیوز ہو رہی ہوں. تب تک کئی دفعہ جو ہوتا ہے نا وہ بہت ٹائم گزر گیا ہوتا ہے، اور اسی لیے پھر ہم پریشان ہوتے ہیں کہ اب میں کسی کے سامنے بات کروں نہ کروں. اور کئی دفعہ بہت امپورٹنٹ ہو جاتا ہے کہ ہم بات کریں. یہاں سے ایک اور بھی کوشچن ارائز کرتا ہے جس کے بارے میں بات کرنا چاہتی ہوں. اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جو ٹاکسک ریلیشن شپ ہے نا، اس کے ریڈ فلیگز ہمیں بہت جلدی آئیڈینٹیفائی کرنے آنے چاہیے. اور ان میں کیا چیز ہوگی، کہاں سے ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ ریلیشن شپ ٹاکسک ہے؟ جیسے جب آپ کو لونلینس کا فیئر بہت زیادہ آنا شروع ہو جائے، اور آپ کو لگے کہ اچھا میں رہوں نہ رہوں اس ریلیشن شپ میں، اگر میں نے یہ کیا وہ کیا میں اکیلی رہ جاؤں گی.
اس وجہ سے میں اس کے ساتھ رہنا چاہ رہی ہوں. وہ آپ کا کولیگ بھی ہو سکتا ہے, آپ کے کوئی اور رشتہ دار بھی ہو سکتا ہے جس کو آپ برداشت کر رہے ہوتے ہیں. آپ کو سمجھ آ جانی چاہیے کہ یہ ایک ریڈ فلیگ ہے, ریلیشن شپ اچھا نہیں ہے لیکن میری اس پہ ڈپینڈنسی بہت زیادہ ہے. ٹھیک ہے. اچھا, کبھی کبھی ہم اس ریلیشن شپ میں اس لیے رہتے ہیں, ہم کہتے ہیں کرنا میں نے کچھ نہیں, نہ میں نے اپنا بیہیویئر بدلنا ہے, نہ اس انسان نے کسی سے کوچنگ گائیڈ لائن لینی ہے, لیکن کیا پتہ یہ بدل جائے, کیا پتہ یہ کبھی مجھ سے معافی مانگ لے, کیا پتہ کبھی اس کو احساس ہو جائے. اور ہم دعائیں بھی نہیں صحیح طرح مانگ رہے ہوتے, کیونکہ دعا تو تقدیر کو بھی بدلتی ہے. تو ہم کیا کر رہے ہیں کہ اپنے آپ کو ایک ایسے سائیکل میں ڈال دیتے ہیں جس میں ہم اس طرح کی فالس قسم کی ہوپس رکھتے ہیں اور ڈس اپوائنٹمنٹس ہماری بہت زیادہ ہو رہی ہوتی ہیں. پھر اسی طرح سے بہت سے ایسے ریلیشن شپ میں کیا ہو رہا ہوتا ہے کہ کیونکہ ہمیں کانسٹنٹ انویلیڈیشن مل رہی ہوتی ہے تو آپ کی سیلف اسٹیم بہت پور ہو جاتی ہے. اور جب سیلف اسٹیم پور ہوتی ہے نا تو آپ ہر معاملے میں کہتے ہیں نہیں اس کا قصور نہیں ہے, دراصل میں بری ہوں نا, بچپن سے میں نے یہ کیا پھر وہ کیا. پھر اگر شادی شدہ زندگی ہے تو اس میں بھی ہم اپنے 100 نقص کیڑے نکال نکال کے سب کو دکھاتے ہیں. اچھا, ساس سسر کے سامنے بھی کسی جگہ پہ بھی ہم اپنے آپ کو بہت زیادہ بلیم دینا شروع کر دیتے ہیں. اور اگر کسی انسان کا یہ ایموشنل ڈس ریگولیشن ہوتی ہے تو پھر تو آپ دیکھیں کہ ایک قسم کا کو ڈیپینڈنٹ سا ریلیشن شپ ہوتا ہے. ہم ایموشنل رولر کوسٹر پہ خود ہی ہوتے ہیں اور اس کی وجہ سے کیا ہوتے ہیں کہ ہم سائیکل آف ابیوز اور افیکشن میں رہتے ہیں, جو میں نے بھی آپ کو بتایا تھا نا کہ یہ ایک ٹپیکل سائیکل ہوتا ہے کہ پہلے ابیوز دیا, پھر اس کے بعد لو یو کا, پھر تحفہ تحائف دیا, پھر دوبارہ سے ابیوز کا سائیکل جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے. دین کارڈ ایسے لوگ بہت زیادہ پلے کرتے ہیں اور اس کی وجہ سے بھی بڑے مسئلے ہوتے ہیں نا, اللہ کی خاطر, اور فلاں حدیث نہیں سنی, فلاں آیت نہیں سنی, اور تمہیں یہ نہیں پتا کہ قرآن میں اس کے بارے میں کیا آیا, اور وہ خواتین جو ہیں وہ بیچاری پس پس کے ان لوگوں کے ساتھ چل رہی ہوتی ہیں. پھر اسی طرح ہم خواتین کے معاملے میں دیکھتے ہیں کہ کئی دفعہ ان کو نظر آ رہا ہے کہ شخص ٹاکسک ہے, اسپیشلی جیسے شادی شدہ زندگی ہے, لیکن وہ فائنینشلی اسٹیبل نہیں ہوتی ہیں. وہ کہتی ہیں میں چھوڑ کے کہاں جاؤں گی, میرے پاس تو کوئی چھت بھی نہیں. بڑی اچھی اچھی پڑھی لکھی فیملیز کو میں نے دیکھا ہے کہ ہسبینڈ بہت ٹاکسک ہے اور بہت مس بیہیو کرتا ہے, اور وہ بچی بیچاری بار بار اپنے میکے کی طرف پلٹ کر آتی ہے, ان سے کہتی ہے مجھے کچھ سپورٹ کریں, ہیلپ کریں, لیکن وہ کہتے ہیں نہیں جاؤ اسی گھر میں رہو اور اپنے آپ کو بساؤ, اور ہم نے ابھی کچھ بھی نہیں تمہارے ساتھ کرنا. اور وہ بیچاری جو ہوتی ہے وہ وہاں پہ پھر اسی لیے پڑی رہتی ہے, وہ کچھ بھی نہیں کر سکتی. پھر کلچرل ایکسپیکٹیشنز آپ دیکھیں ہماری کتنی زیادہ ہوتی ہیں کہ ہم اس کلچر کی وجہ سے ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ غلط کام جو ہے نا وہ ان کو لے لے کے چل رہے ہوتے ہیں. اگر تم اکیلی رہ جاؤ گی, یا فلاں رشتہ دار کو تم نہیں چھوڑ سکتی, یا تمہارے یہ بہن بھائی ہیں اور برادری والے کیا کہیں گے, تو ہم اس کلچر ایکسپیکٹیشن کی وجہ سے ہر غلط بیہیویئر کو برداشت کرتے رہتے ہیں. پھر میں نے آپ کو گیس لائٹنگ کا بتایا تھا کہ گیس لائٹنگ والے لوگ جو ہوتے ہیں نا ایسی باتیں اٹھاتے ہیں اور ایسی باتیں آپ کو یقین دلاتے ہیں کہ آپ کیسے ہیں, کہ تم بہت ایموشنل ہو اور تم نے یہ کیا تھا اور تم یہ بھول گئی, تو اس کی وجہ سے اتنے کنفیوژن اور سیلف ڈاؤٹ دیتے ہیں کہ آپ اس میں سے نکل نہیں سکتے. اسی طرح سے بہت زیادہ آپ کی جو ایموشنل, فزیکل اور سوشل قسم کی جو ہے نا ریٹیلیشن بار بار آنا شروع ہو جاتی ہے. پھر ہم اپنی ہسٹری کو بھی دیکھتے ہیں, ہم کہتے ہیں کہ جی میں نے تو اتنے سال گزارے اور ہمیں اس طرح کی محبت ہونی چاہیے اور اس طرح کی خیر خواہی اس رشتے میں ہونی چاہیے, اور میں تو وہی اسٹیبلش کرنے کی جو ہے وہ کوشش کر رہی ہوں. تو کیسے ہمارے اندر یہ کانفیڈنس آئے کہ جس رشتے میں ہم ہیں, بڑے دیکھیں جتنے میں نے آپ کو لسٹ دی ہے یہ بڑے ہی سینسٹیو ریلیشن شپس ہیں ہمارے, تو ان ریلیشن شپس میں رہتے ہوئے ہم نبھانا بھی جانیں لیکن ہمارے اندر اتنا کانفیڈنس آ جائے کہ ہمیں سمجھ آ جائے کہ یہ رشتہ ٹاکسک ہے, اور اس میں ہمارے اندر ہمت بھی ہو, کلیئرٹی بھی ہو, اور ہمارے پاس اسپریچول گراؤنڈنگ بھی اسٹرانگ ہو, ہمیں پتہ ہو کہ جو میں کر رہی ہوں وہ بالکل درست ہے اور مجھے اسی طرح سے لے کے چلنا ہے, اور مجھے اس ریلیشن شپ کو نبھانا بھی ہے لیکن اپنے آپ کو میں نے پسنے سے بچانا ہے. جیسے میں نے پہلے آپ سے کہا تھا کہ آپ کی سیلف اویئرنیس بہت اسٹرانگ ہونی چاہیے. جب سیلف اویئرنیس ہوگی آپ اپنے آپ کو بتاتے ہیں کہ میرا قصور نہیں ہے, اور آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ دوسرے کا بھی قصور نہیں, بس اس کا نیچر ایسا ہے لیکن اس کی وجہ سے میں یہ معاملات اس طرح نہیں دیکھوں گی. اسی طرح سے جو ہمیں دین کارڈ کی وجہ سے کوئی ہمیں بتاتا ہے نا کہ یہ آیت ہے, یہ حدیث ہے, تمہیں یہ یاد نہیں ہے, جس کی وجہ سے ہم پھر بہت زیادہ گلٹ میں چلے جاتے ہیں. ہم کہتے ہیں میری تو آخرت برباد ہو رہی ہے, شاید میں بہت سیلفش ہو رہی ہوں. تو وہاں پر اب آپ نے عدل کو دیکھنا ہے, جسٹس کو دیکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس جسٹس سسٹم کیسے دیا ہے. اور اس کا بہت آسان طریقہ ہوتا ہے کہ آپ کسی اور کے بارے میں سوچیں کہ اگر یہی سچویشن, یہی سینیریو کسی اور کے معاملے میں ہوتا تو اس کو میں کیا ایڈوائس دیتی, اس کو میں کیا بات بولتی.
پھر اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے کنیکشن کو بہت اسٹرانگ کریں. جتنا آپ اسپریچولی اسٹرانگ ہوں گی تو اللہ تعالیٰ آپ کو بتائیں گے، دکھائیں گے. استخارہ بھی کرتے رہا کریں ایسے معاملات میں، تاکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کی رہنمائی صحیح ہو. پھر یہ کہ چھوٹی چھوٹی اسرٹیو جملے بولنا شروع کریں. ٹھیک، مثلاً اگر کوئی آپ کا مذاق اڑاتا ہے تو آپ ان کو بہت پیارے طریقے سے کہہ سکتے ہیں کہ مجھے جو ہے نا یہ جملہ آپ کا اچھا نہیں لگا، یہ مجھے طریقہ آپ کا اچھا نہیں لگا، آپ کو نا اس معاملے میں محتاط ہونے کی ضرورت ہے. اگر آپ یہ مجھے اس طرح بولیں گے تو اس سے مجھے کافی تکلیف ہوگی. اور اگر کوئی کہے کہ اچھا تم اپنے آپ کو بہت سمجھتی ہو، آپ کے نہیں، میں اپنے آپ کو بالکل نہیں سمجھتی، لیکن کیونکہ انسان ہوں، انسان ہونے کے ناطے یہ چیزیں مجھے بودر کرتی ہیں. جہاں پہ ہاں بولنا ہے، نہ بولنا ہے، وہاں پر ہم صحیح طرح سے جو ہے نا بات کر سکیں. پھر یہ کہ آپ جرنلنگ کریں. جب ہم لکھتے ہیں کہیں پہ اپنے معاملات کو نا، ہاں ظاہر ہے یہ دیکھیے گا کہ کوئی ان کو پڑھنا نہ شروع کر دے، لیکن اگر آپ لکھتے ہیں تو اس سے آپ کو بہت کچھ پتہ سمجھ آتی ہے، اپنی پرسنالٹی کے بارے میں، اپنی تھاٹس کے معاملے میں کلیئرٹی آتی ہے، اور آپ کو یہ پتہ چلتا ہے کہ میں نے کیا کام کرنا ہے، کس ڈائریکشن میں جانا ہے. اور ہمیشہ گروتھ مائنڈ سیٹ کے ساتھ رہیں. ہر حالت میں سوچیں کہ میں نے کوئی نہ کوئی نیا اسکل سیکھنا ہے. اگر کہیں میں ایسے ریلیشن شپ میں ہوں جہاں بہت ٹاکسیسٹی ہے تو میں نے اپنے آپ کو تھوڑا سا فائنینشلی امپاور کرنا ہے، یا یہ کہ میں نے سپورٹ سٹرکچر بہت اچھا اپنے لیے بلڈ کرنا ہے تاکہ میں اپنے اس پورے ریلیشن شپ کو صحیح طرح سے لے کے چل سکوں. اب آپ دیکھیں میں نے جتنی یہ باتیں آپ کو بتائی ہیں نا، اگر آپ نوٹ کریں گے زیادہ تر مسئلے ایسے لگتا ہے کہ جب آپ ذرا میچور ہو جاتے ہیں تو اس وقت آپ کی زندگی میں نا آنا شروع ہوتے ہیں. لیکن آپ کو پتہ ہے کہ یہ شروع کب ہو جاتے ہیں؟ یہ شروع تب ہو جاتے ہیں جب ابھی ہماری شادی نہیں ہوئی ہوتی. ہم جو ہے ابھی ان میرڈ ہوتے ہیں، اور اس ٹائم پہ ہم کیا کرتے ہیں، تھوڑے سے نخرے بازی کرتے ہیں. یعنی جب ہمارے گھر والے ہمیں کوئی اسکل سکھانا چاہ رہے ہوتے ہیں، کوئی رشتوں کی پہچان کرانا چاہ رہے ہوتے ہیں، کبھی ہمیں کوئی چیز بتانا چاہ رہے ہوتے ہیں، ہم اس وقت جو ہے نا ہر بات پہ کہتے ہیں اچھا چھوڑیں، اچھا دیکھا جائے گا، اچھا چھوڑیں، اب یہ بات بھی دیکھنی ضروری ہے، اب یہ کام بھی کرنا ضروری ہے. ہم ایسی باتوں کی وجہ سے پھر کیا کرتے ہیں کہ اس وقت بہت کیجول رہتے ہیں، اور نہ اپنی ایموشنل انٹیلیجنس پہ کام کرتے ہیں، نہ اپنی کوئی اپنے سسٹم میں بہتری لانے کے لیے کچھ کام کرتے ہیں. تو ہمیں جو ہے نا اس چیز کے معاملے میں بھی محتاط ہونا چاہیے کہ ارلی ایج سے نا کہ سب کچھ سیکھنے کی طرف جانا چاہیے. باجی میرا کوشچن یہ تھا کہ میرا یہ تھوڑا سا پرابلم ہے کہ جیسے ہم میرے ہسبینڈ کی 2 شادیاں ہیں نا، تو میں ان کی بڑی وائف ہوں، اور جو ابھی مطلب ریسنٹلی 3 سال ہوئے ہیں ان کی انہوں نے جو دوسری شادی کی، تو ہم لوگ جو ہے وہ ایک ہی گھر میں رہتے ہیں. تو میرے ساتھ مسئلہ یہ ہے، یا پتہ نہیں کیا مجھے نہیں سمجھ آتا، مطلب وہ میری اپنی کزن ہے، ماموں کی بیٹی ہے. تو مطلب ہمارا ایسا تھا کہ شادی سے پہلے مطلب میرا جیسے ماموں کے ہاں آنا جانا یہ وہ، تو اللہ بہتر جانتا ہے اب کیا ہوا کیا نہیں، مجھے نہیں پتا اس چیز کا. لیکن میرا مطلب بالکل کزن کے ساتھ ایک بہت بہت اچھا ریلیشن شپ تھا، ایسے کہنے بالکل ایک فرینڈ شپ والا نا. اب ایک دم سے جب ریلیشن چینج ہوا، اور وہ جب ظاہر ہے کہ ایک میرے ہسبینڈ کی وائف بنی، تو چینجنگ آ گئی بہت ساری چیزوں میں. اب چینجنگ آئی تو اب میں نے ان کو ایکسیپٹ بھی کر لیا. اس کے بعد جو ہے وہ ہمارا مطلب کہ ٹھیک ریلیشن شپ بھی صحیح چلنے لگ گیا. اب ہم لوگ ایک ہی گھر میں دونوں رہتی ہیں. لیکن وہ ہیں بھی اچھا، وہ جاب کرتی ہیں، مطلب وہ مائکروسافٹ انجینئر ہے. تو میرا یہ ہوتا ہے کہ میں ہاؤس وائف ہوں، میں گھر پہ ہوتی ہوں. تو بچے میرے 3 بچے ہیں، ان کی ابھی 3 سال میں شادی، لیکن ان کا کوئی بچہ وغیرہ نہیں ہے ابھی تک. وہ اپنی طرف سے مطلب ہر چیز بہت اچھے سے کر رہی ہوتی ہے، لیکن پتہ نہیں کیوں میرا ایسا ہے کہ میں کوشش کرتی ہوں بہت زیادہ کہ بیہیویئر اپنا نارمل رکھوں، ٹھیک رکھوں، بٹ کہیں نہ کہیں مطلب میں ان کو دیکھتی ہوں تو ایک عجیب سی فیلنگ آنے لگ جاتی ہے، وہ ایک حسد والی اور اس ٹائپ کا نا ایک وہ بننے لگ جاتا ہے. تو اس چیز کو میں کیسے اپنی وہ مینس کے کم کروں یا روکوں، یا کس طرح سے اس چیز کو ٹیکل کروں، یہ مجھے نہیں سمجھ آتا. اچھا دیکھیں، ایسا جو معاملہ ہوتا ہے نا یہ سیکنڈ میرج والا، اس میں یاد رکھیں کہ ایک جو انوائرمنٹ ہوتی ہے نا اس میں آپ کے کچھ نیچرل ایموشنز جیلسی کے آتے ہیں. یہ بڑے نیچرل قسم کے ایموشنز ہوتے ہیں. تو سب سے پہلا کام یہ کرنا ہوتا ہے کہ آپ نے ان سارے ایموشنز کو آپ نے ویلیڈیٹ کرنا ہوتا ہے کہ اگر مجھے جیلسی فیل ہو رہی ہے، اگر مجھے کسی چیز پہ اچھا نہیں لگ رہا، کوئی چیز مجھے تنگ کر رہی ہے، تو اٹس اوکے، میں انسان ہوں کہ مجھے ایسی فیلنگز آ رہی ہیں. پھر اس کے بعد آپ اپنی نا ایموشنل ریگولیشن کی طرف جاتے ہیں کہ میں نے اپنے آپ کو ایموشنلی کیسے ریگولیٹ کرنا ہے.
اور اپنی سیلف کیئر جو ہے اس پہ میں نے کیسے توجہ دینی ہے، اس چیز کو بھی آپ نے بہت زیادہ پریکٹس کرنا ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی سکلز کو بڑھاتی جائیں. اور آپ جب اپنے ہسبینڈ کے ساتھ ریلیشن شپ رکھتے ہیں نا، اس میں نا دوسری وائف کو نہیں لاتے. ہمارے ساتھ کیا ہو جاتا ہے، اکثر جو لوگ ہوتے ہیں نا وہ زیادہ تر نا اس قسم کے ریلیشن شپ میں جب ہوتے ہیں، وہ نا اکثر اوقات یہ کرتے ہیں کہ اس پریشانی میں نا کہ جی ہم نے کچھ بھی کوئی بھی فیصلہ کرنا ہے یا کوئی بھی طریقہ کرنا ہے، وہ ہر معاملے میں نا جب ہسبینڈ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں تو سوچوں میں بھی وہ دوسرے سپاؤس کو لاتے ہیں. اچھا باتوں میں بھی پوچھتے ہیں کہ وہ کہاں ہیں، یا موڈ خراب کر لیتے ہیں. تو ہم نے یہ کرنا ہے کہ اپنے ریلیشن شپ کو کسی طرح سے بہتری کی طرف لے کر جاتے ہیں. کیونکہ میں نے بہت سی ان کو وائفس کو دیکھا ہے کہ وہ اس وقت پریشان رہتی ہیں، ہسبینڈ کے ساتھ ریلیشن شپ اچھا نہیں مینٹین کرتی، اور پھر ان کا دھیان دوسری وائف کی طرف رہتا ہے. تو آپ ایموشنلی اپنے آپ کو اسٹیبل کریں، اس کے ساتھ ساتھ آپ اپنے ریلیشن شپ میں ان کو نہ لے کر آئیں، اور اپنی سیلف کیئر بڑھا دیں. اور جب اپنے ہسبینڈ کے ساتھ ہوں، تھوڑا مشکل کام ہے، لیکن اپنے آپ کو بتائیں کہ جب میرے ہسبینڈ میرے ساتھ ہیں تو میں نے کمپیریزن میں نہیں جانا، میں نے ان کو اتنا اچھا پلیزنٹ ٹائم دینا ہے کہ وہ پھر میرے پاس خود بخود آئیں. اور میں نے یہ بھی نہیں کرنا کہ کسی اور کو لیٹ ڈاؤن کروں. ٹھیک ہے، وہ اپنا ریلیشن شپ ان کے ساتھ جیسے بھی بنائیں، میں اپنے ریلیشن شپ پہ فوکس کروں.